بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو بغیر سکپ کیے ہوئے کمپلیٹ دیکھیں۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ریلیٹڈ۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار جلیل القدر تابعین میں سے ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اویس قرنی احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہیں، اور جس کی توصیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب یمن روئے مبارک کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز محشر 70,000 ملائکہ جو حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے مشابہ ہوں گے، ان کو گھیرے میں لے کر جنت میں داخل کریں گے، تاکہ مخلوق ان کی شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربی و مضر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ تو صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کے اصرار پر آپ نے فرمایا کہ وہ اویس قرنی ہے۔ جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک ان کی والدہ ضعیف ہیں اور وہ نابینا بھی ہیں، اور اویس شتر بانی کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے شرف و نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، البتہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ ان کے پورے جسم پر بال ہیں، اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک ورم کے مساوی سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں۔ لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرے سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ کے لباس مبارک کا حقدار کون ہے، فرمایا اویس قرنی۔ دور خلافت میں جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا، تو کسی نے کہا کہ میں ان سے پوری طرح واقف تو نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے، اور خشک روٹی سے اس کی غذا ہے۔ لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے، اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا اصلی نام بتائیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اویس۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیں۔ انہوں نے جب اپنا ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ علامت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست بوسی کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچایا، کرامت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر حضرت اویس قرنی نے عرض کیا کہ کیا آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال لیا ہے؟ فرمایا شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس علامت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔
یہ سن کر اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا کرتا رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس رحمت اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت نہ کر دے گا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی، لیکن آپ نے پھر عرض کیا کہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ جواب ملا کہ ہم نے 1000 افراد کی بخشش کر دی۔ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا کہ جس میں ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت کی دستبرداری کی خواہش پیدا ہو گئی، اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے معاوضے میں مجھ سے خلافت خرید لے؟ یہ سن کر حضرت اویس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی بے وقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس زیب تن کر لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیہ اور بنو مدر کی بھیڑوں کے بالوں کے مساوی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوئیں کشادہ تھی یا گھنی؟ لیکن دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب سے محروم رہے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ احباب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں تو یہ بتائیں کہ جنگ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا، جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو، اسی طرح ایک کر کے سب دانت توڑ ڈالے۔ اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر رکت طاری ہو گئی۔ یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت اویس رحمت اللہ علیہ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا اور کہا کہ نماز میں تہجد کے بعد یہ دعا کیا کرتا ہوں کہ اے اللہ، تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے سود ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا کہ اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا تم اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ پس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدعا کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا، یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ 2 درم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر یقیناً آپ کا جو چیز چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درم میرے لیے بہت کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو اذیت ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور آپ دونوں واپس چلے جائیں، کیونکہ روز حشر قریب ہے اور میں ذات آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس رحمت اللہ علیہ کی عظمت جاگزی ہوئی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا، اشتیاق کے زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عشق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔